حمد و نعت اور اصلاحی بیانات سننے کے لیے ہمارا چینل بندیا نیازیہ ون کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔ نماز ناقص ہو جاتی ہے، پر ہو جاتی ہے، لیکن چونکہ امام کے پیچھے مقتدی ہوتا ہے تو جو امام کا فعل وہی مقتدی کا فعل ہوتا ہے تو وہاں پر ضرورت نہیں ہوتی ہے مقتدی کو پڑھنے کے لیے، کیونکہ اس کی طرف سے امام پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ اس کا اصل ہے۔ تو بہرحال بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز میں سب سے اہم چیز دعا کے لیے جو کہی ہے وہ ہے ہدایت کی دعا۔ آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا، ہمارے گھروں میں بلیاں ہوتی ہیں، جب کھانے کا وقت ہو اسے کوئی چیز چاہیے ہو تو وہ جو چاپلوسی کر رہی ہوتی ہے کوئی سوچ نہیں سکتا، آپ کو یاد بھی نہیں آئے گا، آ کر کے دم آپ کے ساتھ رگڑے گی، جسم آپ کے ساتھ رگڑے گی، آپ لقمہ اٹھائیں گے تو وہاں پر میاؤں میاؤں کر کے آپ کے منہ کی طرف دیکھے گی، ہاتھ کی طرف دیکھے گی، آخر بندہ کہتا ہے کہ یار اس کو بھی دے، اس کا منہ تو بند کر دیں کم از کم۔ دنیا میں بہت سارے لوگ بھیک مانگتے ہیں، بھیک مانگنے میں کبھی آپ نے نوٹ کیا یا نہیں تو وہ آپ کی تعریف کریں گے، صاحب صاحب، بھلے صاحب بیچارہ خود مزدور ہو، وہ کہیں گے نہیں صاحب۔ کبھی آپ کو پاسپورٹ بنانے کے لیے اتفاق ہوا ہو، پاسپورٹ آفس آپ جائیں گے تو وہاں جو بھیک مانگنے والے ہوتے ہیں، بھلے آدمی امریکہ جانا چاہ رہا ہو تو وہ کہیں گے کہ صاحب اللہ آپ کو مدینہ دکھا دے، اللہ آپ کو حج کرا دے، بولیں گے حاجی صاحب حاجی صاحب، بھائی بندے کا ارادہ ہی نہیں ہے پھر بھی کہہ رہے ہیں حاجی صاحب حاجی صاحب۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی دعا مانگنے سے پہلے اپنی تعریف بندے سے کروائی۔ یہ ہے بندے کی طرف سے اللہ کی چاپلوسی، اپنی عاجزی، اللہ کی بڑائی، اپنی مسکینی، اللہ کا غنا، اپنا چھوٹا پنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت اور عظمت۔ حدیث پاک میں ہے، جب ہم لوگ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کرتے ہیں نا، الحمدللہ رب العالمین، اللہ معاف کرے، میں سب سے پہلے اپنے آپ سے کہوں گا پھر آپ لوگوں سے، کہ ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ نماز بس طوطے کی طرح سے ہم نے رٹی ہوئی ہے۔ سلام، تکبیر کہی، تکبیر کہنے کے بعد آٹومیٹک یہ چل رہی ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اتنا جلدی وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں جیسے کہ کوئی سوٹا لے کر کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ وہی جلدی نماز 2 منٹ میں فارغ کرو ورنہ تمہاری پڑھائی ہوگی۔ جیسے قاری صاحب کبھی کبھار بچوں کو ڈرا ہوتے تھے کہ 15 منٹ ہے تمہارے پاس، پورا پارا سنا ورنہ تمہیں مرغا بنا دوں گا۔ تو یہاں پر کیا نام ہے، ہم لوگ بھی اتنی جلدی 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 وہ بچپن میں نماز ہم نے رٹ لی ہے، آگے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کبھی کوئی خیال اور تصور میں نہیں آتا کہ ہم کیا بول رہے ہیں، جو بول رہے ہیں اس کا معنی کیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ نماز میں دل لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم جو بھی لفظ اپنی زبان سے نکالے اس کے معنی کو غور کر کے پھر ادا کر لے۔ الحمدللہ رب العالمین، تو اس کا ساتھ ساتھ ترجمہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ الرحمن الرحیم کا ترجمہ ذہن میں، مالک یوم الدین کے ہم کیا بول رہے ہیں ہمیں پتہ چلنا چاہیے۔ حدیث میں ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب انسان نماز میں کھڑے ہو کر کے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ عرش بری سے سن کر فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ آپ تھوڑا سا سوچیں ہمارا کیا ہماری وقعت، کیا ہماری حیثیت، ہم ہیں ہی کیا۔ اللہ ہماری زبان سے نکلنے والے لفظ کو سن کر کے فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اللہ، یہ میرے بندے نے، یہ جو لفظ میں نے وہ ادا کیا، اس سے مجھے ایک بات یاد آ گئی۔ ترکوں کی جب حکومت تھی تو ایک سلطان گزرے، سلطان عبدالحمید خان صاحب۔ ایک بیوپاری تھا، تاجر تھا، اس کو تجارت میں لاس ہو گیا، بڑا خسارہ ہوا، بہت پریشان تھا۔
اسی پریشانی میں اس نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، دعائیں مانگنی شروع کر دی۔ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو کہا کہ تم سلطان عبدالحمید خان کے پاس جاؤ، میرے عبدالحمید کے پاس جاؤ، وہ تمہارا مسئلہ حل کر دے گا۔ وہ آدمی چلا آیا، دربانوں نے روکا، آخر اس کو پتہ چل گیا سلطان کو، تو اس نے بلایا، کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ حضور میں نے خواب دیکھا ہے، اس طرح کا مجھے لاس ہوا، درود پڑھ رہا تھا، تو حضور نے فرمایا کہ میرے عبدالحمید کے پاس جاؤ۔ کہا کہ اگر انہوں نے پوچھا کہ تمہارے پاس دلیل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں یہ کہا ہے، تو ان سے بول دینا کہ روز تم اتنی بار درود پڑھتے ہو، رات تھکاوٹ کی وجہ سے تم نے درود نہیں پڑھا ہے، تم سو گئے ہو بغیر درود پڑھے۔ تو سلطان نے کہا کہ بالکل یہ صحیح خواب ہے۔ کہا کہ اب بتا کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، تو 500 درہم نکال کر کے اس کو دے دیے۔ پھر پوچھا کہ حضور نے کیا بولا تھا، بتاؤ ذرا سا ہے، تو کہا کہ میرے عبدالحمید 500 اور دے دیے، اتنا پتہ نہیں کتنے 500 دے دیے۔ یہ جو میری نسبت ہے نا اللہ تبارک و تعالی، ہم میں سے کوئی بھی انسان کھڑا ہو کر کے، وضو کر کے کھڑا ہو کر کے اللہ کے سامنے حاضر ناظر اللہ کو جان کر کے پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ عرش سے فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ اب ہماری اپنی کیا حیثیت ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ساتھ نسبت عطا کر دیتے ہیں، صرف ایک جملہ پڑھ لیا۔ جب انسان کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ اور جب انسان کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب انسان کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں فیصلہ ہو گیا، ایگریمنٹ ہو گیا، معاہدہ ہو گیا کہ میرا بندہ دو کام کرے گا، ایک میری ہی عبادت کرے گا، ایسا نہیں کہ سال کے 11 مہینے تو اللہ اس کی عبادت کر لے، اور ایک مہینہ محرم آ جائے تو دیگیں پکا کر کے حضرت حسین کے نام پہ دیتے، سال کے 11 مہینے نظر و نیاز اللہ کے نام پہ، ایک مہینہ حضرت حسین کے نام پہ، سال کے 11 مہینے نہ اللہ تبارک و تعالی سے مدد مانگتا رہے، اور ایک مہینہ آ جائے یا علی کے نعرے لگا لے یا حسین کے نعرے لگا لے، یا ربیع الاول کا مہینہ آ جائے یا رسول اللہ المدد کے نعرے لگا لے۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہے، ہر نمازی ہر رکعت میں اللہ تبارک و تعالی سے یہ معاہدہ کرتا ہے کہ مولا میں عبادت تیری ہی کروں گا اور کرتا رہوں گا، مدد تجھ ہی سے مانگوں گا اور مانگتا رہوں گا۔ صرف کا ایک اصول اس میں بیچ میں عرض کر دوں، اصول یہ ہے کہ صرف میں فعل پہلے ہوتا ہے، مفعول بعد میں ہوتا ہے۔ یہاں پر ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ مفعول ہے ایاک، اور نعبد و نستعین یہ دونوں فعل ہیں، اس کو پہلے ذکر کر دیا، مفعول کو پہلے ذکر کر دیا فعل سے۔ یہ بھی اصول ہے کہ اصل قانون تو یہ مفعول بعد میں ہونا چاہیے، لیکن جہاں پر کوئی خاصیت مقصد ہوتی ہے، حصر مقصد ہوتا ہے، وہاں پر مفعول کو فعل سے پہلے ذکر کر دیا جاتا ہے۔ اگر مفعول کو بعد میں ذکر کر دے تو اس کا معنی یوں بنتا نعبد ایاک، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیری ہی نہیں تیری عبادت کرتے ہیں، اور ونستعین ایاک، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، باقی کسی کی عبادت کریں یا نہیں کریں اس سے کوئی تعلق نہیں، کسی اور سے مدد مانگے یا نہیں مانگے اس سے کوئی تعلق نہیں، تو شرک کی گنجائش رہتی تھی۔ مفعول کو پہلے ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک بندے کو اس چیز کا پابند کر دیا کہ دیکھو عبادت کرو تو صرف میری، چاہے سجدے کی صورت میں ہو، ذکر کرنے کی صورت میں ہو،
اور مالی عبادت ہو، قربانی کرنے کی صورت میں ہو، جانور ذبح کرنے کی صورت میں ہو، دیگیں چڑھانے کی صورت میں ہو، حلیم پکانے کی صورت میں ہو، کچھ بھی کرو تو میری رضا کے لیے۔ وَنَسْتَعِينَ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے، تجھ ہی سے مدد مانگتے اور مانگتے رہیں گے۔ کیا مطلب؟ کہ دنیا کے چھوٹے موٹے مقام ہوں تو اللہ سے مانگے، لیکن جب اولاد کی ضرورت پڑ جائے تو بابا نہ دے گا تو کون دے گا؟ بابا ککڑ لے پتر دے؟ نہیں، چھوٹا کام ہو بڑا کام ہو، ہر ایک چیز میں مدد مانگنی اللہ سے۔ اگر یہ بات ہو کہ کچھ چیزیں اللہ سے مانگنی ہے، کچھ چیزوں کو غیروں سے مانگنا ہے، تو پھر ہم میں اور مشرکین میں فرق کیا؟ قرآن کریم پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ مصیبت میں پھنس جاتے تھے، سمندروں میں ہر طرف سے موجیں آتی تھی، تو وہ کیا کرتے تھے؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین لئن انجانا لنکونن من المسلمین، کہ ایک اللہ کو پکارتے ہیں کہ اب بت شد کوئی کام نہیں آتے، اے اللہ اب کے باہر نجات دے دے تو ہم پکے مسلمان بن جائیں گے، تجھ ہی سے مدد مانگے۔ فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون، جب اللہ ان کو نجات دیتے ہیں، خشکی میں آ جاتے ہیں، پھر سے شرک کرنے لگتے۔ تو ایک مسلمان جو نماز پڑھتا ہے، نماز ہی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے توحید سکھائی ہے۔ تو ہدایت میرے دوستو، یہ سب سے پہلے اللہ کی تعریفات ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ فرماتے ہیں میرے اور میرے بندے کے بیچ میں معاہدہ ہو گیا۔ اب کیا ہے؟ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرے بندہ جو مانگے گا میں اس کو وہ دے دوں گا۔ اب مانگنا بندے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ چیز جس کی ضرورت دنیا اور آخرت دونوں میں ہے، اللہ تبارک و تعالی نے وہ چیز بتائی۔ اگر ہدایت سے بڑھ کر کوئی اور چیز ہوتی، مکان ہوتا، بینک بیلنس ہوتا، پلاٹ ہوتا، پراپرٹی ہوتی، جائیداد ہوتی، اور کوئی بزنس ہوتا، کوئی ہنر ہوتا، اللہ تبارک و تعالی سورہ فاتحہ میں وہ مانگنے کا بولتے۔ ایک چیز ایسی ہے کہ جو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب آتی ہے، وہ ہے ہدایت۔ دنیا میں انسان بہت بڑا مالدار بھی بن گیا، کیا وہ سارا مال لے کے قبر جائے گا؟ اس کے کام آئے گا؟ نہیں، مرے گا، سارے کا سارا مال چھوٹ جائے گا۔ بہت بڑا ہنرمند بن گیا، مرے گا، سارے کا سارا ہنر یہیں پہ رہ جائے گا۔ بہت بڑا معزز بن گیا، مرے گا، ساری عزت یہیں پہ خاک کے نیچے دب جائے گی۔ ایک ہدایت ایسی چیز ہے جس انسان کو دنیا میں مل گئی، دنیا میں بھی وہ کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ اصحاب صفہ کا جو مقام ہے مدینہ منورہ میں، جو آج بھی ان کا چبوترا 14 صدیاں گزرنے کے باوجود باقی ہے، وہاں پر زائرین بیٹھنے کے لیے موقع تلاش کرتے ہیں، گھنٹوں انتظار کرتے ہیں۔ کیا ان کے پاس بڑی بڑی جائیدادیں تھیں؟ کیا ان کے پاس بہت بڑے بڑے بنگلے بنے ہوئے تھے؟ بڑی بڑی کاریں تھیں؟ بڑی بڑی تجارتیں تھیں؟ نہیں، ان کی حالت یہ تھی کہ 70 سے زیادہ طالب علم ہوتے تھے حضور کے مدرسے کے، ان کے پاس پورا بدن ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہیں ہوتا تھا، پیٹ بھرنے کے لیے کھانا نہیں ہوتا تھا، بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ اہل مدینہ کھجور کی خوشیں لا کر کے وہاں ایک تنے کے ساتھ ٹانک دیتے تھے، جس کو جتنی ضرورت ہوتی وہ وہاں سے کھا لیتا تھا۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک چیز دی تھی، ہدایت۔ اس ہدایت کی وجہ سے 14 صدیاں گزرنے کے باوجود جو انسان مدینہ منورہ جاتا ہے، مسجد نبوی کی حاضری کا شرف اس کو حاصل ہوتا ہے، تو وہ انسان کی چاہت ہوتی ہے کہ میں کچھ وقت اصحاب صفہ کے مقام میں بیٹھ کے گزار دوں، شاید اللہ تعالیٰ اس نسبت کی وجہ سے میری نجات کرے۔ تو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ہدایت ہمیں دی ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ کروڑوں مسلمان روزانہ نماز پڑھتے ہیں، اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہدایت مانگتے ہیں۔ ہدایت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آ جانا۔ کسی بھی صورت میں انسان اللہ کی طرف تعلق رکھتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے نا، یہ ہے ہدایت۔ اللہ کا بندہ بن جائے، اب جس کا حوصلہ، جس کی ہمت، جس کی جتنی کوشش، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا دے دیتے ہیں۔
والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ یہ اس پہ مجھے ایک دو باتیں اور سنانی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ، حدیث کی یہ بات ہے، حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ نماز پڑھتے تھے نا، تو ہمارے سلسلے کے شیوخ میں سے حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ بھی ہیں، تو نماز پڑھتے تھے تو سورہ فاتحہ کی ہر آیت پہ رکتے تھے، وقفہ کرتے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایسے رکنا ہوتا ہے، نہیں، وقفہ کرتے تھے، انتظار کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ اتنا انتظار کیوں کرتے ہو؟ فرمانے لگے بھائی حدیث میں یہ جو الفاظ آئے ہیں نا، تو جب تک میں یہ لفظ پڑھ کے اللہ کی طرف سے یہ لفظ سنتا نہیں ہوں تو آگے دوسرا لفظ نہیں بولتا۔ الحمدللہ پڑھتا ہوں تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے حمیدانی عبدی۔ پھر پڑھتا ہوں الرحمن الرحیم، اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے اثنا علی عبدی۔ پھر میں پڑھتا ہوں مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی۔ پھر میں پڑھتا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل۔ تو جب تک اللہ کی طرف سے جواب نہیں آتا میں اس وقت تک آگے بڑھتا نہیں ہوں۔ کسی کتاب میں نے پڑھا تھا، حضرت فضل ابن عیاض رحمہ اللہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کے بہت سارے مریدین تھے، قرآن پڑھتے تھے، یاد کرتے تھے، بچوں کو قرآن بھی یاد کرواتے تھے۔ ایک دفعہ کسی نے آ کر کے کہا کہ فضل آپ یہاں بیٹھے دین کی بات کر رہے ہیں، آپ کے اسی علاقے میں ایک عورت نے غلط کام شروع کر دیا، اس کو بھی آپ تبلیغ کریں، سمجھاتے۔ فضل نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بھائی۔ طلباء کو لے کے گئے اور جا کر کے اس عورت کے دروازے پہ پہنچے۔ اب آگے مولوی صاحب ہیں پگڑی باندھے ہوئے، پیچھے 20 طلباء کی صف کھڑی ہے اور سب کے سینے کے ساتھ قرآن لگا ہوا ہے۔ بولا بی بی یہ آپ غلط کام کیوں کرتی ہو؟ کہنے لگے کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے، اس لیے میں کرتی ہوں۔ کہا کہ ایک رات کے کتنے پیسے؟ کہنے لگے اتنے پیسے۔ کہا کہ اگر میں پیسے دے دوں میں جو کہوں گا مانوں گی؟ کہنے لگے ٹھیک ہے۔ کہا کہ آج رات تمہاری بکنگ ہماری ہو گئی، جو ہم بولیں گے وہ آپ کرو گے۔ کہا کہ صحیح ہے۔ واپس ہو گئے، جو پیسے اس نے بولے وہ پیسے ان کو دے دیے۔ شام کو طلباء کے ساتھ چلے گئے اور اللہ سے صلاۃ حاجت پڑھ کے دعا مانگی کہ مولا ان کی ایک رات کی پیمنٹ تو میں نے کر دی، پر اس کے دل کو پھیرنا تیرے قبضے میں ہے، اس کے دل کو تو پھیر دے، میرے بس میں نہیں ہے، جتنا میرے بس میں ہوگا میں کروں گا، پر دل کو پھیرنے والی ذات تو تیری ہے نا، دل تو تیرے قبضے میں ہے، دل کو تو پھیر دے۔ شام کو طلباء لے کر کے گئے، ہاتھوں میں قرآن سینے سے لگائے ہوئے، اپنے ساتھ صاف ستھرے کپڑے لے کر کے گئے، دروازہ بجایا، بولا کون؟ کہنے لگے فضل آیا ہے۔ اندر گئے، جا کر کے بیوی یہ کپڑے لے لو، واش روم جا کر کے نہا کر کے یہ کپڑے پہن کر کے آ جاؤ۔ کپڑے لے لیے، واش روم گئی، پہن کر کے نہا دھو کر کے پہن کر کے واپس آ گئی۔ 2 مصلے بچھائے، اگلا مصلہ اپنا، پیچھے مصلہ اس کا۔ کہا کہ میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا، جیسے میں کروں گا ویسے تم نے کرنا ہے، جو میں پڑھوں گا وہ تم نے پڑھنا ہے۔ مصلہ بچھایا، 2 رکعت کی نیت باندھی، عورت نے بھی نیت باندھی، اللہ اکبر، عورت نے بھی کہا اللہ اکبر، پھر ثنا سورہ فاتحہ زور سے پڑھنے لگے، وہ بھی پڑھنے لگی۔ 1 رکعت پڑھا لی، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، الحمدللہ رب العالمین، عورت نے بھی کہا الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، عورت نے بھی بولا الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین پڑھا، عورت کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ جب پڑھا تو اس کے بعد جواب آیا۔ نماز مکمل کی، سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد دیکھا عورت زارو قطار رو رہی ہے۔ کہا کہ بیوی رونا دھونا بند کر دو، پہلے یہ بتاؤ جب ہمارا تمہارا معاہدہ ہو گیا تھا جو میں بولوں گا وہ آپ نے پڑھنا ہے، تو پہلے رکعت تو آپ نے صحیح پڑھ لی، دوسرے رکعت میں رکی کیوں بیچ میں؟ تو رو رو کے اس کی ہچکی بندھی، کہنے لگی کہ فضل میں تمہیں کیا بتاؤں، جب تم نے پہلی رکعت میں الحمدللہ رب العالمین کہا تو ایک سریلی آواز جو دل میں اتر رہی تھی آئی، حمیدنی عبدی،
میں نے کہا کہ الحمدللہ رب العالمین۔ دوسری رکعت بھی جب تم نے پڑھنی شروع کر دی الحمدللہ رب العالمین، میں نے کہا الحمدللہ رب العالمین، تو آواز میں نے پھر سنی۔ الرحمن الرحیم تم نے بھی پڑھا، میں نے بھی پڑھا، تو آواز سن لی۔ اس کے بعد مالک یوم الدین جب پڑھا تو آواز آئی نہیں، تو میں نے دل میں تہیہ کر لیا جب تک آواز سنوں گی نہیں آگے بڑھوں گی نہیں۔ جب تیسری دفعہ تم نے پڑھا مالک یوم الدین تو آواز آئی مالک یوم الدین کے جواب میں کہ مجدنی عبدی، میں نے بھی یہ پڑھ لی۔ اس عورت نے کہا کہ فضل تم نے مجھے جو رستہ دکھایا ہے، مجھے جو آج سکون ملا، دنیا کی کسی چیز میں سکون نہیں، مجھے اپنا غلام بنا لو، اپنا مرید بنا لو، آئندہ کے لیے میں گناہ کے رستے سے توبہ کرتی۔ ایک گناہگار انسان دل کی گہرائیوں سے جب اللہ کو پکارتا ہے، اللہ اس کے جواب میں لبیک کہتے ہیں۔ تو جو انسان روزانہ اللہ کو یاد کرے، وہ دل سے اللہ کو یاد کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جواب میں لبیک نہیں کہیں گے۔ ایک بوڑھا آدمی 80 سال تک اپنے بت کے سامنے جھکا ہوا یا صنم یا صنم یا صنم پکارتا رہا۔ ایک بار رات کو اس کو اونگ آ گئی، غلطی سے لفظ نکلا یا صمد، اللہ نے فوراً جواب دیا لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، میرے بندے کیا بولنا چاہتا ہے، میں حاضر۔ اس نے آواز سنی اپنے کانوں سے، تھوڑا سا نیند سے ہوش میں آیا کہ کیا ہوا ہے، تو اس کو یاد آیا کہ نیند میں نے یا صنم کے بجائے یا صمد پڑھا ہے۔ علماء سے پوچھا صمد کس کا نام ہے، بتایا اللہ کا نام ہے، وہیں پہ مسلمان ہو گیا۔ فرشتوں نے اللہ سے کہا کہ مولا یہ تو اپنے بت کو پکار رہا تھا، آج غلطی سے نام نکل گیا تیرا، زبان سے غلطی سے نام نکل گیا، نیند میں تیرا نام نکلا، تو نے جواب کیوں دیا؟ فرمایا میرے فرشتوں، اس نے 80 سال تک بت کو پکارا، ہوش میں پکارا، ارادے سے پکارا، اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، آج اگرچہ غلطی سے اس نے میرا نام لیا، اگر میں بھی اپنا لبیک نہیں کہتا تو میرے اور بت میں فرق کیا ہوتا؟ اس لیے میرے دوستو دل کی گہرائیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت مانگے، سیدھے رستے کی ہدایت مانگے، اللہ تک پہنچنے کی ہدایت مانگے۔ اور یہ جو مختلف طریقے ہیں نا اللہ تک پہنچنے کے، کچھ لوگ ایک ہی طریقہ لے کر کے، کوئی تبلیغ میں گیا کہا کہ تبلیغ کے علاوہ کوئی کام نہیں، کوئی مدرسے کا کام کر رہا ہے کہتا ہے کہ مدرسے کے علاوہ کوئی کام نہیں، کوئی خانقاہ سے جڑا ہوا ہے کہتا ہے کہ خانقاہ کے علاوہ سارے بیکار ہے۔ بھئی جس کام میں بندہ جڑا ہوا جڑا رہے اور دوسروں کی تنقید نہیں کرے، برا نہیں کہ ان کے لیے بھی دعا کرے کہ مولا ان کو بھی ہدایت دے دے، سب کو ترقی دے دے۔ جب انسان دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے نا تو خود جس رستے پہ چل رہا ہوتا ہے، فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تیرے رستے میں بھی تجھے ترقی دے دے۔ تو اللہ سے مانگتے بھی رہیں اور ساتھ ساتھ محنت بھی کرتے رہیں۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، جو ہمارے رستے میں محنت کرتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اپنے رستوں کی ان کو ہدایت دیتے ہیں، مشقت اٹھائے ہم اپنے رستوں کی ہدایت دے دیتے ہیں، اور اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم کی، سیدھے رستے کی ہدایت دے دے اور اپنے تک پہنچنے کے رستوں کو آسان کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔